السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں جو دوسرا پارٹ ہے اور نماز سیریز کا اگلا پارٹ ہے، نماز کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ مزید حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں، جس سے نماز کی فضیلت کے اور بہت سارے پہلو ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نماز کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر جانے سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے اگر ہم مسجد جائیں، پیدل جائیں، سواری سے جائیں، قدم قدم پر، پل پل اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اس سے بڑا اور پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کام کے لیے، اس عمل کی عبادت کے لیے جانے میں جو قدم لگتے ہیں، جو قدم صرف ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قدم جو چلیں گے، اس کے قدم جو استعمال ہوں گے چلنے میں، ایک قدم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرا قدم اس کے درجے کو بلند کر دے گا۔ ہر قدم سے یا تو گناہوں کی معافی ہوگی یا درجہ بلند ہوگا۔ آپ سوچیں کہ قدم قدم پر نیکیاں اس عمل کے نتیجے میں انسان کو ملیں گی۔ اس کی فضیلت کے لیے بہت ہی عظیم الشان پہلو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عنه سيئه۔ یہ روایت بھی اسی معنی میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی آدمی نماز کے لیے جائے گا، مسجد جائے گا، جو بھی قدم اپنا دائنا قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھے گا۔ اپنا بایاں قدم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک گناہ کو معاف فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قدم قدم پر نیکیاں ملیں گی، قدم قدم پر گناہوں کی معافی ہوگی۔ یہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے، اس قدر فضیلت والی عبادت ہے نماز، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کی ادائیگی کرنے والے کے لیے جو صبح میں نماز کے لیے جائے، دوپہر میں نماز کے لیے جائے، شام میں نماز کے لیے جائے، الغرض نماز کے لیے صبح و شام دوپہر میں کسی بھی وقت جانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میزبانی تیار فرماتا ہے، میزبانی کرتا ہے۔ جنت میں کیا میزبانی ہوگی اسے مہمان بنایا جائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جائے گا، اسے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ جو بھی شخص مسجد جاتا ہے، صبح میں جائے یا شام میں جائے، دوپہر میں جائے، یہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں غدوہ اور روحہ کے، غدا اور راحہ، اس کے اندر صبح شام کی ساری نمازیں آ جاتی ہیں۔ جو بھی شخص کسی بھی وقت نماز کے لیے جائے گا مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نزل تیار کرے گا۔ نزل اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو کھانا مہمان کی آمد پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے صبح شام جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار کرتا ہے۔ مہمانی میں اس کو کیا دیا جائے گا اس کی تیاری فرماتا ہے، یعنی اس کا انتظام کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ گناہوں کے معافی کے ساتھ ساتھ مغفرت ایک اور بڑا مقام ہے۔ ایک تو گناہوں کے معافی اور مغفرت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دے، گناہوں کو ظاہر ہی نہ کرے، گناہوں کو ڈھانپ دے اپنے فضل و کرم سے، یہ معنی ہوتا ہے مغفرت کا۔ اس کا درجہ
کہیں زیادہ اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها۔ تو نماز پڑھنے والے کی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ سوچئے کہ کس قدر گناہوں کی کثرت ہے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، سیکنڈ سیکنڈ، لمحہ لمحہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کس قدر محتاج ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کس قدر محتاج ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہونے والی جو غلطیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں صغیرہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے معاف ہو جائیں گے۔ اگلا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نماز کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نمازی کے لیے جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے یا جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چیدہ برگزیدہ فرشتوں کو اس پر مکلف بنا دیا ہے، اس پر مامور کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمازی بندوں کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ نماز کا انتظار کریں جب تک وہ نماز میں رہیں یا جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہیں، نماز کے لیے جا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ۔ اللہ کے نبی ما لم یحدث فیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے مستقل جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور یا جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ ہے فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نماز کے اہتمام کی، نماز کی پابندی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے لیے رحمت و برکت کی، رحمت و مغفرت کی دعا پر مامور ہیں۔ اگلا پہلو یہ ہے کہ نماز کا انتظار کرنا دراصل ایسے ہے جیسے کوئی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لگا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد پر مامور ہو۔ ایسی فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، مسجد پیدل جانا، چل کر کے جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا مقام ایسا ہے جیسے رباط ہو۔ رباط کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کی باؤنڈری کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو حدود پر کھڑے ہو کر کے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، ایسا کام رباط کہلاتا ہے، جہاد کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنے کی فضیلت کا یہ عالم ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایتوں کے اندر، صحیح روایتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے احرام پہن کر کے کوئی حج کے لیے جا رہا ہو۔ نماز کے لیے جانے والے کی فضیلت احرام کے ساتھ حج کے لیے نکلنے والے جیسی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاجی اور ایک معتمر کا جو ثواب ہے راستہ چلنے کا، وہی ثواب ہے اس آدمی کا جو نماز کے لیے نکلتا ہے اور مسجد جانا چاہتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں اور بہت ساری دلیلیں، بہت سارے حوالے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں سنت میں نماز کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب تک انسان نماز کے ماحول میں ہوتا ہے، یعنی گھر سے نکل کر کے مسجد جانا، نماز پڑھنا، وہاں سے نماز پڑھ کر کے واپس ہونا، تو جانا آنا، نماز کی حالت میں رہنا، گھر واپس پہنچ جانا، اس پورے وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو نماز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آ جانے تک
سب کچھ کار خیر میں ہے، نیکی میں ہے، فضیلت میں ہے، اجر میں ہے۔ الغرض بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں یہ چند پہلو ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے ہمیں خود اور پھر تمام بھائیوں تک جہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ سبوں کو نماز کے ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فضائل کو سامنے رکھ کر کے اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، دوام کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، نماز یہ ایمان کی شہادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کسی آدمی کو، کسی ایمان والے کو کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نماز جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، مسجد جا رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کی ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ تو ایمان کی عملی جو شہادت کا کام ہے وہ سب سے بڑا کام نماز کا ہے، کیونکہ یہ مسجدیں شعار ہیں اور نماز کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی ہیں۔ یہ نمازیں مسجدوں میں باقاعدہ ادا کی جانی چاہیے اور یہ شعار مسجدوں میں قائم رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔